جو کچھ سناؤں گا نا مجلس پاک سے اٹھ کے کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی میرا بیٹا چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے ایفو باٹنا نہ کرے، میں باہر نکلوں گا مجھ سے ملے میں حوالہ دکھا کے جاؤں گا، بعد میں فطور نہ ڈالے، سنیت بتاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی سناؤں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157، اب توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتباع کرو، یا جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نبی کی، اس رسول کی، اور یہ نبی جو ہے یہ نبی امی ہے، جاگنا ذرا میرا ساتھ دینا ہے، نبی امی، آقا علیہ السلام کی اتباع کی جب اللہ نے بات کی تو ساتھ نبوت کے امیت کو جوڑ دیا کہ اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اس کو رہبر ماننا ہے، لیڈر ماننا ہے، مرشد ماننا ہے، امام ماننا ہے، ہادی و مہدی ماننا ہے، جو نبی امی ہے۔ کون سا نبی؟ بولے ذرا، نبی امی۔ اچھا، امی کا یار لوگوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ نبی، معاذ اللہ۔ اسر آپ کے گاؤں میں کوئی سکول ہے؟ بولو یار، اللہ سلامت رکھے، ذرا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سکول میں کوئی ایسا ٹیچر یا استاد ہے جو ان پڑھ ہو؟ بولو یار، بابا جی فرما رہے ہیں پڑھے لکھے، اس کا مطلب ہے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا رکھتے ہیں، ان پڑھ نہیں۔ یعنی سکول کی انتظامیہ کا جو صدر ہے اس میں بھی اتنی سینس ہے، اتنا نالج ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا رکھتے ہیں، ان پڑھ نہیں۔ تو قرآن کھولیں ذرا، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ اللہ کہہ رہے سونیا میں نے تجھے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے خود اگر ان پڑھ تھے تو پڑھایا کیسے؟ بولے یار، اب میں اور آسان کر دے تو میں نے سمری دینی ہے ایک ایک نقطہ۔ ان کو اس لیے مغالطہ لگا کہ حضور ان پڑھ ہیں، اس لیے چونکہ وہ دنیا میں آ کر کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے، کسی سکول سے نہیں پڑھے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے پڑھا کے بھیجا۔ بولو یار، اگر دنیا میں آ کے کسی سے پڑھتے تو وہ تو ان کا استاد ہو جاتا۔ اوے مولوی جی، اوے جبریل کو میرے مصطفیٰ کا استاد کہنے والوں، او جبریل تو اس گھر کے بچوں سے آ کے ٹیوشن دیتا ہے۔ اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو مغالطہ اس لیے لگ گیا کہ معاذاللہ نبی ان پڑھ ہے، وہ دنیا میں آ کے پڑھا جو نہیں۔ میں نے ایسا آپ کو دے کے جانا ہے، یہ موضوع سارا سال یاد رکھنا ہے آپ نے، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے، ابھی بات شروع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اتباع کی شرط ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ اتباع اس کی کرنی ہے، امام اسے ماننا ہے، لیڈر اسے ماننا ہے، ہادی اسے ماننا ہے، مہدی اسے ماننا ہے، خلیفہ اسے ماننا ہے، مرشد اسے ماننا ہے، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، جو دنیا میں کسی سے، جس کو اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہو۔ تو حضور علیہ السلام دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے لوگوں کو پڑھایا، تعلیم دی، لوگوں کے اخلاق سنوارے، کردار سنوارے، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں جی امی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا اس کو سوائے اپنی ماں کی گود کے، یعنی مادری زبان جسے کہتے ہیں، مادری زبان، اس کے علاوہ اسے کوئی علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں امی۔ مادری زبان جانتا ہے، اگر ماں اس کی اردو جانتی تھی تو اسے اردو بولنا آ جائے گا، بے شک تعلیم حاصل کرے نہ کرے۔ اگر وہ انگلش جانتی تھی تو اسے انگلش بولنا آ جائے گا، بے شک وہ تعلیم حاصل کرے نہ کرے۔ وہ ماں کی گود سے جو کچھ ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، آؤ ذرا تاجدار کائنات کی امی کا پتہ کریں۔
بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو. کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کی مجالس میں ذکر محمد نہیں ہوتا. اصل میں کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں، وہ ذکر حسین ہی ذکر مصطفیٰ ہے. ہائے 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 ہائے، یہ تم نے دو کیا ہوا ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کسی ایک کا ذکر کرو سارے شامل ہو جاتے ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کہ آقا آپ کے بچپن میں آپ کو ایک رات ملنے کے لیے آیا، آپ گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے، پنگوڑے میں تھے. میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور میری نظر آپ کی انگشت مبارک یعنی انگلی مبارک پر پڑی. جدھر جدھر آپ انگلی کو حرکت دیتے تھے آسمان پہ چاند رقص کرتا تھا، ناچتا تھا آپ کی انگلی کے اشارے پہ. میں بڑا حیران ہوا. آگے جملہ سنیں آمینہ کے لال کا. میرے آقا فرماتے چچا عباس سبحان اللہ، آپ ذرا سی بات پہ حیران ہو گئے. اللہ کی عزت کی قسم، جب میں اپنی ماں حضرت آمینہ کی گود و بطن میں تھا تو لوح محفوظ پہ جب قلم چلتا تھا اس کی بھی آواز سنا کرتا تھا. اور علم کیسے کسے کہتے ہیں. اور جب نور ٹرانسفر ہوا حضرت آمنہ روایت کرتی ہیں میرے حوال بدل گئے. میں پتھر پہ قدم رکھتی پتھر نرم ہو جاتے، میں باہر دھوپ میں نکلتی تو بادل کے ٹکڑے سایہ فگن ہو جاتے. بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا. ہائے 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 ہائے. میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو پانی خود چل کے اوپر آ جاتا. میں رات کو سوتی، جب صبح بیدار ہوتی تو ایسے پھل پاتی اپنے سرہانے جو کائنات میں نے دیکھے ہی نہیں تھے. اب میں اگلا نقطہ دینے لگا ہوں. امی کا ایک معنی ہوتا ہے، یہ امن سے نکلا ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ عربی کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، مادہ جس سے الفاظ نکلتے ہیں. وہ مادہ جن الفاظ میں بھی پایا جائے معنی سیم رہتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں. علم، عین لام اور میم، یہ روٹ ورڈ ہے. علم، یہ عین لام اور میم، یہ تینوں حروف آپ کو جہاں جہاں بھی نظر آئیں گے معنی جاننا ضرور ہوگا. یعنی علم سے ہے معلم، عین لام میم، علم پڑھانے والا. علم سے متعلم، عین لام میم، علم پڑھنے والا. علم سے عالم، علم جاننے والا. علم سے علامہ، علم سے معلوم. اب امن کا معنی قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لغت پڑھیں. میں مختصر کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، حوالوں کی کمی نہیں. اب امن کا معنی ہوتا ہے اصل، مبدا، اوریجن، بگننگ، آغاز، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، اسے کہتے ہیں امن. اب قرآن بھی کہتا ہے، بڑی خاص بات، توجہ، سائنس بھی کہتی ہے کہ اس زمین پہ پانی پانی تھا. جو پہلی بستی بنی نا، پہلا زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا، وہ تھا شہر مکہ کا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 192، 192 کھولیں. سبحان اللہ. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ تنبیہ کریں ام القریٰ والوں کو، بسم اللہ، یعنی ان پڑھ کی بستی والوں کو نہیں، اس کائنات کی ابتدا والے، بگننگ، آغاز. قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یار. یعنی قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ. قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ام القرآن. قرآن کی قرآن کا آغاز. ان پڑھ قرآن نہیں، قرآن کی ابتدا. جتنے علوم ہیں وہ لوح محفوظ سے نازل ہوتے ہیں. قرآن پڑھیں، قرآن اسے کہتا ہے ام الکتاب. کتاب کی ان پڑھ کتاب نہیں. ماں کا پتہ کیوں امن کہتے ہیں؟ ماں بھی اس لیے امی ہے، یا ماں اس لیے ہے کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، بچے کی بگننگ ماں سے.
تو امن کا معنی ہوا ابتدا اور اصل. سمجھ گئے؟ اب آؤ اس آیت پہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. لوگوں اتباع کرو اس رسول کی، اس نبی امی کی. کائنات کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے آغاز کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے اوریجن کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے مبدأ کا نام مصطفیٰ ہے. سونیا سب سے پہلے اپنے نور سے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے نور سے چاند کو بنایا، پھر تیرے نور سے سورج کو بنایا، پھر تیرے نور سے جنت کو بنایا، پھر تیرے نور سے ساری کائنات کو بنایا، اس لیے کہ تو نبی امی ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. اس کا مطلب ہے اتباع کی شرط امی ہونا. حضور نبی امی، پہلا امی جس کی اتباع کرنی ہے وہ تاجدار کائنات، وہ امی یعنی دنیا میں آ کے کسی سے نہیں پڑھے. اب دوسرا امی پیش کرتا ہوں، یہ ذرا اٹینشن ہو جائیں، بالکل الرٹ ہو جائیں. امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر، اہل سنت کے چوٹی کے محدث بھی اور مفسر بھی ہے. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 177 میرے آقا فرماتے ہیں علی اصلی. علی میری اصل ہے، علی میری اوریجن ہے، علی میرا مبدا ہے، علی میری بگننگ ہے. جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا ہے اسی نور سے اللہ نے مرتضیٰ کو بنایا ہے. بلکہ ایک اور حدیث نہ دوں، ایک اور حدیث ذرا برداشت کر لینا. اہل سنت کی کتاب دے رہا ہوں، اہل سنت کی کتاب امام خازم. بڑی خاص بات میرے آقا فرماتے ان اللہ خلق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب. اوئے ہوئے 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 اوئے جبریل کو میرے مصطفیٰ کا استاد کہنے والوں، سنو حدیث مصطفیٰ ٹکوالو. میرے آقا فرماتے اللہ نے سارے ملائکہ کو علی ابن ابی طالب کے چہرے کے نور سے پیدا کیا ہے. کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو کہ امی نہیں، نور ایک نہیں. اب وہ سنو حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، خاندان سے، میں اور علی ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی شجرہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور، ایک ہی وجود. کسی کی آپ بھی تسلی نہ آئی. میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. کسی کی اب بھی تسلی نہ آئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان، اہل سنت کے چوٹی کے مفسر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114 میرے آقا فرماتے خلقت انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے، ایک ہی نور. 2 امی ہو گئے، ورنہ ایک ایک امی پہ ایک ایک خطاب ہے. 2 امی ہو گئے نا جو دنیا سے آ کے نہیں پڑھے. تیسرا امی اہل سنت کی چوٹی کی کتاب امام عبد الرؤف المناوی، ان کی کتاب ہے اتحاف السائل. اس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا. صفحہ نمبر 44 میں حدیث موجود ہے. شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دے رہا، ساری زندگی میں سنیت ہی بتائی ہے. میرے آقا فرماتے ان فاطمہ تو ام ابیہا. میرے آقا فرماتے فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. ام کا معنی بھی سمجھایا میں نے، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب، ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آقا ساری کائنات کی تو ام آپ ہیں، ساری کائنات کی اصل آپ ہے.
اوریجن آپ ہیں، مبدا آپ ہیں، ساری کائنات آپ کے قدموں کے نور سے پھوٹی، آقا آپ کی بھی کوئی ہے؟ ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، مصطفیٰ کی کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کی اصل کا نام زہرا ہے، مصطفیٰ کے آغاز کا نام زہرا ہے، بگننگ کا نام، جڑ کا نام، روٹ کا نام، فاؤنڈیشن کا نام، بنیاد کا نام زہرا ہے۔ جس نور سے محمد کو اللہ نے بنایا ہے اسی نور سے پاک زہرا کو بنایا۔ یہ تو 3 تھے نا یار، یہ 3 تھے، اور آسان کر دیتا ہوں، اب 14 بتاتا ہوں۔ 14 بتاتا ہوں میں، 14 کے 14 ذرا اٹینشن ہو کے حوالے سن لو، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ یہ کوئی 50-60 اہل سنت کی کتب میں حدیث آئی ہے، کسی میں کچھ الفاظ، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ مولوی صاحب یہ نہ کہیں علامہ صاحب تو اینج کہہ گئے تھے، اینج لکھے ہے، میں الفاظ مختلف اور بے شمار کتب میں حدیث میں سب کو جمع کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی، اور سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا، ہائے 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 ہائے۔ سنو ذرا حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کنتو انا وعلی وفی روایت وفاطمہ وعلی وحسن وحسین وفی روایت وعلی ابن حسین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسیٰ الکاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ اور سنو ٹکوالو حدیث، سنو میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا ایک نور تھا۔ کہتے ہیں علی بچیاں سے ایمان لائے، اور پائیا او ایمان نہیں او اعلان ہے۔ میں ایک حدیث نہ دوں آپ کو، میں ایک حدیث دیتا ہوں، میں ایک حدیث دیتا ہوں، ذرا پتہ تو کریے، میں ایک حدیث دیتا ہوں، ذرا دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ امام دیلمی، ان کی کتاب ہے المسند الفردوس، اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں۔ میں قصہ نہیں سنا رہا، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں، 5066 5066 یا 5066، یہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے۔ آؤ ذرا آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ میرے آقا حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق ہی نہیں کی، صرف ارواح کو جمع کیا، انبیاء کرام کی، سبحان اللہ، کن کی؟ سبحان اللہ، انبیاء کرام کی، پہلے سے لے کے آخری تک جن کو بھیجنا تھا، سارے نبی سامنے، ذرا جاگنا ہے آپ نے، سارے نبی۔ اب سنو ذرا اللہ کا خطاب، بسم اللہ، اللہ نے خطاب کیا، اللہ نے فرمایا آنا ربکم، سنو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا، ھذا محمد النبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے۔ اور جملہ اگلا سنو ذرا، یہ بھی مائنڈ میں رکھنا کہ خطاب نبیوں سے ہو رہا ہے۔ ھذا محمد النبیکم، اگلا جملہ سنیں، ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، تمہارا مولا بھی ہے۔ اب سنو اگلی بات، ہائے ہائے ہائے، اوہ یا علی مدد پہ اعتراض کرنے والوں، اوہ نبیوں کے مددگار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ خیبر میں نبیوں کے نبی، سرتاج الانبیاء، جان کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء، جن کے قدموں کی طفیل دنیا میں اللہ نے نبی بھیجے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے
مطلب ہے یہ تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. یعنی انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء کرام میں اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. فرمایا علی نبی نہیں، نبی تم ہو لیکن یہ تمہارا مولا ہے. ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے. اور مولا کہتے ہیں مددگار کو.